جنگ کوئی آپشن ہے نہ ہم کسی کے خلاف، پڑوسی سنجیدہ ہے تو بات کرنے کو تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت کو پھر مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ پاکستان میں مٹی سے ترقی کے نعرے کے ساتھ معدنی ترقی کے منصوبے کا آغاز ہو گیا۔ اسلام آباد میں منرل سمٹ سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ تنازعات کے پرامن حل پر یقین رکھتے ہیں، جنگیں مسائل کا حل نہیں ہیں۔ امریکہ سے ایسے تعلقات نہیں چاہتے جس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کیا ہم کسی کارٹل یا سیاسی وجوہات کی بنا پر تذبذب کا شکار تھے؟ کرپشن بھی ترقی میں بڑی رکاوٹ بنی۔ باتیں بہت ہو گئیں، اب عمل سے ترقی کے اہداف حاصل کرنے ہیں۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ اسی ماہ حکومت مدت پوری کر کے گھر چلی جائے گی۔ نگراں حکومت آنے کے بعد الیکشن ہوں گے۔ امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ہماری معاشرتی ذمہ داری ہے کہ ہم مل کر ملکی معیشت میں کردار ادا کریں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پاکستان منرل سمٹ سے خطاب۔ سپہ سالار نے کہا کہ ایسا سرمایہ کار دوست نظام یقینی بنائیں گے جس میں آسان شرائط ہوں اور غیر ضروری التوا سے بچا جا سکے۔ ہماری سرزمین بہت سے معدنیات سے مزین ہے، بیرونی سرمایہ کار پاکستان میں چھپے خزانوں کی دریافت میں اپنا کردار ادا کریں۔ آرمی چیف نے قرآن پاک کا حوالہ دے کر واضح کیا کہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ہم مقامی ریڈ ٹیپزم سے نکلنا چاہتے ہیں، بیوروکریٹ رکاوٹوں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ اسحاق ڈار نے ملکی مفاد سامنے رکھتے ہوئے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں ہوش ربا اضافے کا اعلان کر دیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پیٹرول کی قیمت 19.95 بڑھ کر 272.95 ہو گئی۔ وزیر خزانہ کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل 19.90 مہنگا ہو کر 273.40 کا ہو گیا۔ قیمتوں میں اضافہ فوری نافذ ہوگا۔ اسحاق ڈار نے حکومت کی مجبوری بتاتے ہوئے کہا کہ ملکی مفاد سامنے رکھتے ہوئے قیمتوں میں اضافہ کیا۔ ہم IMF کے پروگرام میں ہیں، ماضی میں بھی یہی مسئلہ ہوا کہ حکومت نے جاتے ہوئے معاہدوں کو پورا نہیں کیا۔ توشہ خانہ فوجداری کیس میں عمران خان نے 35 سوالات پر مبنی 342 کا بیان عدالت میں ریکارڈ کرا دیا۔ چیئرمین PTI کا پہلے حلف پر بیان سے انکار، پھر دستخط کر دیے۔ سابق وزیر اعظم نے بیان ریکارڈ کراتے ہوئے کہا کہ مجھ سے تحائف کا کیا صرف اس لیے پوچھا جا رہا ہے تاکہ مجھے نااہل کر سکیں۔ شکایت کنندہ پر لازم تھا کہ وہ ثابت کرے کہ تحائف میرے پاس تھے، جو اس نے ثابت نہیں کیا۔ عمران خان نے کہا کہ میں نے بریگیڈیئر وسیم چیمہ کے ذریعے تحائف بیچے جن کو عدالت بطور گواہ نوٹس جاری کر سکتی ہے اور طلب کر سکتی ہے۔ عمران خان کی سائفر انکوائری کالعدم قرار دینے کی درخواست پر اعتراضات دور ہو گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین PTI کی درخواست پر اعتراضات دور کر دیے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے رجسٹرار آفس کو درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ 190 ملین پاؤنڈز اور توشہ خانہ ریفرنس پر کارروائی ملتوی ہو گئی۔ احتساب عدالت نے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف کیس کی سماعت کی۔ بشرا بی بی بھی آج عمران خان کے ہمراہ احتساب عدالت کے سامنے پیش ہوئیں۔ عمران خان اور بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 4 اگست تک توسیع کر دی گئی۔ سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق کیس میں فل کورٹ بنانے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کل سنایا جائے گا۔ دوران سماعت اٹارنی جنرل نے زیر حراست 102 افراد کی تفصیلات عدالت میں پیش کر دیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ زیر حراست افراد فوجی تنصیبات میں حملوں میں ملوث ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ سپریم کورٹ بار، چیئرمین PTI اعتزاز احسن اور دیگر درخواست گزاروں کے وکلاء نے فل کورٹ بنانے کی مخالفت کی۔ درخواست گزار کرامت علی کے وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ فل کورٹ کی درخواست کو کیس کے مقصد سے توجہ ہٹانے کا مہرہ تصور نہ کیا جائے۔ فل کورٹ کا فیصلہ فوجی آمروں نے بھی تسلیم کیا ہے۔ سیاسی پارٹی کو خوش کرنے نہیں آئے، جو الیکشن کمیشن کہے گا وہ کریں گے۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور PTI کو شکایت ہو سکتی ہے، پیشگی معذرت کرتا ہوں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ بہاولپور یونیورسٹی اسکینڈل میں کچھ حقیقت ہے اور کچھ مبالغہ آرائی۔ پنجاب میں یونیورسٹیوں میں ہراسگی کے واقعات کے سدباب کے لیے خاتون صوبائی سیکریٹری کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی جائے گی۔ طالبات کی پروٹیکشن کے لیے ہر یونیورسٹی میں خاتون پروفیسر کی سربراہی میں ہراسمنٹ سیل قائم ہوگا۔ محسن نقوی نے کہا کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے عدالت عالیہ کو جج نامزد کرنے کی درخواست دی ہے۔ پاکستانی روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں آج اضافہ۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی آج کاروبار کا مثبت دن رہا۔ کاروبار کے دوران ڈالر 76 پیسے مہنگا ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 287.40 ریکارڈ کی گئی۔ دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ میں آج کے دن بھی 48,000 پوائنٹس کی حد بحال رہی۔ 100 انڈیکس 195 پوائنٹس اضافے کے بعد 48,230 پر بند ہوا۔ پاکستان اور سعودی عرب سمیت کئی عرب ممالک میں آج سپر مون نظر آئے گا۔ ماہرین فلکیات کے مطابق آج چاند زمین کے انتہائی قریب اور معمول سے 14% بڑا اور 30% زیادہ روشن نظر آئے گا۔
रवा माह में 2 सुपर मून होंगे। इस हवाले से पहला नज़ारा आज और दूसरा 30 अगस्त को होगा। माहिरीन के मुताबिक एक माह में 2 बार सुपर मून को ब्लू मून का नाम दिया जाता है। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी टूर ऑस्ट्रेलिया के बाद रुक गया। आईसीसी जल्द ट्रॉफी टूर के हवाले से नए शेड्यूल का ऐलान करेगा। तर्जुमान पीसीबी का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ताहाल आईसीसी ने ट्रॉफी के दौरे से मुतल्लिक आगाह नहीं किया। पीसीबी को आईसीसी ट्रॉफी के दौरा पाकिस्तान से मुतल्लिक जल्द आगाह किया जाएगा। आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी का पाकिस्तान का दौरा भी ताखीर का शिकार है। पाकिस्तान में आईसीसी ट्रॉफी ने 31 जुलाई से 4 अगस्त तक दौरा करना था। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान के 2 मैचेस समेत 6 मैचों के शेड्यूल में रद्दोबदल पर गौर शुरू कर दिया गया। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच 12 के बजाय 10 अक्टूबर को करवाने पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान और भारत का मैच 15 के बजाय 14 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका का 10 अक्टूबर का मैच डे नाइट होगा। 10 अक्टूबर को इंग्लैंड और बांग्लादेश का मैच अब डे मैच होगा।